جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى. جمال الوجود بذكر الإله. علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد. قرآنی آیات کو سمجھنے کے لیے روٹ ورڈ یعنی اصل لفظ کو سمجھنے کے ساتھ ساتھ اسم ضمیر، اسم اشارہ اور حرف ندا کو سمجھنا بھی انتہائی ضروری ہے، ورنہ آیت کا مفہوم سمجھنا مشکل ہو جاتا ہے. اس لیے ان کی وضاحت بھی انتہائی ضروری ہے. حالانکہ ان کا تعلق گرامر سے ہے اور یہاں گرامر پڑھانا مقصود نہیں، بلکہ آسانی کے ساتھ، سہولت کے ساتھ آیات کے اندر جو اشارتاً الفاظ ہوتے ہیں ان کو سمجھنا انتہائی ضروری ہے. تو ان کے لیے ان اشاروں کو سمجھنا کہ وہ اشارہ کس نام کی طرف کیا گیا ہے، کس جگہ کی طرف کیا گیا ہے یا کس شخص کی طرف کیا گیا ہے، یہ اگر بات سمجھ آ جائے تو روٹ ورڈ کے علاوہ ان اشاروں کو سمجھ کر قرآن کی آیت کو سمجھنا انتہائی آسان ہو جاتا ہے. اسی لیے میں کوشش کروں گا کہ انتہائی آسان طریقے سے اور آسان مثالوں کے ذریعے ان کی وضاحت آپ کے سامنے کروں، تاکہ ایک عام آدمی کو بھی قرآن کی آیت کو سمجھنا آسان ہو جائے. تو یہ پہلی چیز ہے اسم ضمیر. اسم ضمیر کی تعریف یہ ہے کہ وہ اسم جو کسی نام کی جگہ پہ بولا جائے تاکہ اس اسم کو بار بار دہرانے کی نوبت نہ آئے. یعنی ایسے تمام الفاظ جو کسی نام کی جگہ پہ بولے جائیں یا انہیں زبان سے بول کر دل میں ان کی طرف اشارہ کیا جائے، یہ تمام الفاظ اسم ضمیر کہلاتے ہیں. اور اس کی دو مثالیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا تاکہ آسانی کے ساتھ اسم ضمیر کی سمجھ آ جائے. پہلی مثال ہے اللہ ایک ہے. یہ ایک جملہ ہے اور اس پہلے جملے میں اللہ کا نام بولا گیا ہے. اللہ ایک ہے یعنی اللہ کا نام لکھا یا بولا گیا ہے. اور دوسرا جملہ ہے وہ ساری کائنات کا مالک ہے. اب اس دوسرے جملے میں اللہ کے نام کو دوبارہ نہ لکھا گیا نہ بولا گیا، بلکہ اللہ کے نام کی جگہ پہ ایک لفظ، اور وہ لفظ وہ ہے، وہ بولا گیا ہے، اور اس لفظ کو اسم ضمیر کہتے ہیں. یعنی یہ لفظ بول کر ہم نے اللہ ہی کا نام لیا ہے، لیکن اللہ کے نام کی جگہ پہ یہ لفظ بولا ہے، یہ لفظ اسم ضمیر کہلاتا ہے. یعنی یہ وہ لفظ ہے جو اللہ کے نام کی جگہ پہ بولا گیا ہے. دوسری مثال ہے عبداللہ ایک نیک اور فرما بردار لڑکا ہے. یہ پہلا جملہ ہے اور اس جملے میں عبداللہ کا نام لکھا گیا ہے یعنی بولا گیا ہے. نماز پڑھنا اور قرآن کی تلاوت کرنا اس کا معمول ہے. اب یہ دوسرے جملے میں یہ جو لفظ اس ہے یہ اسم ضمیر کہلاتا ہے. یعنی دوسرے جملے میں عبداللہ کا نام نہ لکھا گیا نہ بولا گیا، بلکہ عبداللہ کے نام کی جگہ پہ ایک لفظ بولا گیا اور وہ ہے اس، اور یہ لفظ جو اس ہے یہ اسم ضمیر کہلاتا ہے. یہ عبداللہ کے نام کی جگہ پہ بولا گیا ہے. یعنی کسی جملے میں ابتدا میں اگر کسی کا
नाम आया है तो फिर बाद की आयत में या बाद के जुमले में उस लफ्ज़ की जगह पे एक लफ्ज़ बोला जाएगा, यानी उस नाम की जगह पे एक लफ्ज़ बोला जाएगा, और वो जो लफ्ज़ होगा वो उस नाम की जगह पे होगा जो पहले जुमले में बोला गया था। जैसे यहाँ पे अब्दुल्ला एक नेक और फरमाबरदार लड़का है, तो अब्दुल्ला यहाँ लिखा भी गया, बोला भी गया, लेकिन दूसरे जुमले में उसकी जगह पे लफ्ज़ उस इस्तेमाल हुआ है। यही जो लफ्ज़ उस है ये इस्म ज़मीर कहलाता है, जो अब्दुल्ला के नाम की जगह पे लिखा और बोला गया है। दूसरी चीज़ है इस्म इशारा। इस्म इशारा क्या है? ऐसा इस्म जिससे किसी शख्स, चीज़ या जगह की तरफ इशारा किया जाए, ऐसे तमाम अल्फाज इस्म इशारा कहलाते हैं। यानी वो अल्फाज जो किसी शख्स, चीज़ या जगह की तरफ इशारा करके बोले जाएं, वो सारे अल्फाज इस्म इशारा कहलाते हैं। और इस्म इशारा की दो किस्में हैं, एक है इस्म इशारा करीब और इस्म इशारा बाइद, दो किस्में हैं। पहली किस्म में ये बिल्ली है, ये एक जुमला है और इसमें ये लफ्ज़, ये इस्म इशारा करीब है, यानी बिल्ली कहीं करीब है इसलिए उसके लिए ये बोला गया, ये बिल्ली है। इसे कलम कहते हैं, यानी कलम भी कहीं करीब है, सामने है, इसीलिए उस कलम की तरफ इशारा करके जो बिल्कुल करीब है लफ्ज़, इसे बोला गया, इसे कलम कहते हैं। इनका नाम अब्दुर्रहमान है। वो शख्स जिसका नाम अब्दुर्रहमान है वो कहीं करीब है या सामने है, इसीलिए अब्दुर्रहमान की तरफ इशारा करने के लिए लफ्ज़ इन इस्तेमाल हुआ है, यानी इनका नाम अब्दुर्रहमान है जो करीब है। इसी तरह से इस फल का नाम सेब है। अब सेब जो है ये भी कहीं करीब है, सामने है, इसीलिए सेब की तरफ जो इशारा करके लफ्ज़ बोला गया वो है इस, यानी इस फल का नाम सेब है, इसे इस्म इशारा करीब कहते हैं। इसी तरह से इस्म इशारा बईद है, यानी बईद दूर को कहते हैं, वो इशारा जो किसी दूर की चीज़ के लिए किया जाए। वो किताब है। अब किताब कहीं दूर है, इसीलिए उसकी तरफ इशारा करके जो लफ्ज़ बोला गया वो लफ्ज़ है वो। ये लफ्ज़ जो वो है ये इस्म इशारा बईद है, दूर के लिए इस्तेमाल हुआ है। उसका सुकून दूर है। अब जाहिर है कि उसका सुकून कहीं दूर जगह पर है, इसीलिए उसके सुकून की तरफ इशारा करके जो लफ्ज़ बोला गया वो उस है। उसका सुकून दूर है, उस शख्स का, उस लड़के का जो सुकून है वो दूर है। उनका इस साल उम्रा करने का इरादा है। ये जो उन है लफ्ज़, ये उन लोगों की तरफ इशारा है जो कहीं दूर हैं, किसी दूसरी जगह पर हैं, लिहाजा उनकी तरफ इशारा करके, यानी वो लोग उस वक्त वहाँ पे मौजूद नहीं, कहीं और जगह पे हैं, दूर हैं, गैर हाजिर हैं, तो उनके लिए जो लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है वो है उन, यानी ये इस्म इशारा बईद है, दूर के लिए इस्तेमाल हुआ है। तो ये जो लफ्ज़ हैं वो, उस और उन, ये सब के सब इस्म इशारा बईद हैं। और फिर ये जो लफ्ज़ है ना अरबी में दूर के लिए और करीब के लिए भी, मसलन हाजा और हाज़िही, ये भी दोनों इस्म इशारा करीब हैं, करीब के लिए ये बोले जाते हैं। और इसी तरह से ज़ालिका, ये दूर के लिए है, इस्म इशारा बईद है। इसी तरह से तिल का, ये भी इस्म इशारा बईद है, दूर के लिए।
لیکن اس کے علاوہ قرآنی آیات میں جو الفاظ آئے ہیں ان میں بہت سی جگہوں پر کچھ اور الفاظ بھی ہیں جو اسم اشارہ قریب بھی ہیں، اسم اشارہ بعید بھی ہیں، مثلا انتا، انتم، ہوا، ہیا، اور اسی طرح کے اور بھی بہت سے الفاظ ہیں جن کو سیاق و سباق کی روشنی میں اور آیات کے پس منظر میں ان کا اشارہ آسانی سے سمجھ آ سکتا ہے، ان کو سمجھنا کوئی زیادہ مشکل نہیں، تو وہ بھی اسم اشارہ قریب بھی ہیں اور اسم اشارہ بعید بھی ہیں، تو ان کو بھی سمجھنا انتہائی ضروری ہے۔ یہ ساری چیزیں ان کو سمجھنا کوئی زیادہ مشکل نہیں ہے، بہت آسان ہے، ذرا سی توجہ کی ضرورت ہے بس۔ اب اسی طرح سے حرف ندا ہے، ندا کہتے ہیں پکار کو۔ حرف ندا سے مراد وہ حرف جس کے ذریعے کسی کو پکارا جائے یا متوجہ کیا جائے، ایسے تمام الفاظ حروف ندا کہلاتے ہیں، یعنی وہ الفاظ جن کو بول کر کسی کی طرف اشارہ کیا جائے یا کسی کو متوجہ کیا جائے، وہ حرف ندا کہلاتے ہیں۔ مثلا یا، عربی میں یا کا مطلب ہوتا ہے اے، یعنی اردو میں اے کہتے ہیں اور عربی میں یا، یہ حرف ندا ہے، یعنی وہ لفظ جس کے ذریعے سے کسی کو پکارا جاتا ہے یا کسی کو متوجہ کیا جاتا ہے۔ یا آدم، اے آدم، یا یہ حرف ندا ہے، پکار کے لیے ہے، متوجہ کرنے کے لیے ہے، بلانے کے لیے ہے۔ یا آدم، اے آدم۔ اسی طرح سے یا موسیٰ، یہاں یا کھڑا زبر یا، یہ حرف ندا ہے، پکارنے کے لیے ہے، متوجہ کرنے کے لیے ہے۔ یا موسیٰ، اے موسیٰ۔ یا مریم، یا حرف ندا ہے، یعنی وہ لفظ جس کے ذریعے سے متوجہ کیا جا رہا ہے مریم کو۔ یا مریم، اے مریم۔ یا ایھا الرسول، یا ایھا یہ حرف ندا ہے، یعنی متوجہ کرنے کے لیے ہے، پکارنے کے لیے ہے۔ یا ایھا الرسول، اے رسول۔ اب اسی طرح سے اردو میں بھی بہت سے الفاظ ہیں جو متوجہ کرنے کے لیے یعنی اشارہ کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں، مثلا اے، ارے بھائی، اے بھائی، اجی، یہ تمام الفاظ جتنے بھی ہیں یہ بھی حرف ندا ہیں، یعنی ایسے تمام الفاظ جن کو بول کر کسی کو متوجہ کیا جائے یا پکارا جائے یا بلایا جائے یا نام لیا جائے، ایسے تمام الفاظ حروف ندا کہلاتے ہیں، یعنی اور پھر جو پکارنے والا ہوتا ہے اسے منادی کہتے ہیں، منادی۔ تو یہ جو تین چیزیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، اسم ضمیر، اسم اشارہ اور حرف ندا، یہ عام آدمی آسانی کے ساتھ سمجھ سکتا ہے، اور ذرا سی توجہ کی ضرورت ہے۔ آیت پر جب غور و فکر کریں گے تو بعض جگہوں پہ آیت کے شروع میں کوئی نام آئے گا یا کسی جگہ کا نام ہوگا یا کسی شخص کا نام ہوگا، تو جب اس کے بعد آیت کا اگلا حصہ ہوگا، چاہے وہ ایک آیت کا حصہ ہو یا اس کے بعد اور 2-3 حصے ہوں، تو ان میں پھر اس شخص کا یا اس جگہ کا یا اس چیز کا نام دوبارہ نہیں لیا جائے گا، بلکہ اس کو اشارتاً اس کا نام لیا جائے گا۔ تو ایسے تمام اشارے، ان کو سمجھنا اس لیے ضروری ہے کہ اگر وہ اشارہ غلط سمجھ آ گیا یا ہم نے اس سے غلط اشارہ لیا
تو آیت کا جو مفہوم ہے وہ غلط ہو سکتا ہے. تو کوشش اس طرح سے کریں کہ آیات کے اندر جو اس طرح کے اشارے ہیں ان کو اچھی طرح سے سمجھ لیں یا سیکھ لیں تاکہ قرآن کی آیات اچھی طرح سے سمجھ آ جائیں. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی قرآن کی ان آیات کو سمجھ کر ان پر عمل کرنے اور قرآن کی ان آیات کو، قرآن کے اس پیغام کو اللہ کی مخلوق تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.